تھینک یو. اچھا جی، السلام علیکم جی. میں آج جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے یہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی تھی لونر اینڈ سولر کیلنڈر کے بارے میں. یہ ہمارا آج کا. تھینک یو حفیظ جان، تھینک یو. تو یہ جی کمپیوٹر میرے ساتھ کوئی شرارت کرتا ہے تو یہ میرے بچوں کو اللہ زندگی دے فٹافٹ آ کے ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں اس کو تھینکس کہہ رہی تھی. اچھا جی، یہ ہے جی لونر اور سولر کیلنڈر کے بارے میں کنفیوژن جو پھیلائی ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا آئی تھنک کہ مجھے اللہ نے کوئی اگر توفیق دی تو شاید میں اس کو کلیئر کر سکوں. تو یہ کیلنڈر جو ہے یہ شروع کب ہوا تھا کیلنڈرنگ؟ تو یہ رومن بہت 700 بی سی رادر اس سے بھی بہت پہلے کا انہوں نے تھوڑا بہت اس کو کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی. بٹ وہی کہ کبھی 10 مہینے سال کے بنا دیتے تھے، پھر کبھی 400 سال کے بعد 12 مہینے بنائے، اس طرح سے نا ہے پیسے وہ جس کو کہتے ہیں ٹیوے لگانے، وہ ٹیوے ہی لگا رہے تھے نا. ان کو کوئی ان کے پاس جس کو اللہ کہتا ہے نا دلیل لاؤ کتاب سے یا کسی علم سے. تو جو کتاب ہوتی ہے وہ ریویلڈ علم ہوتا ہے، اور جو دوسرا علم ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ علم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایکوائرڈ علم ریویلڈ علم کے مقابلے میں اتنا ایتھنٹک نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے جس نے کریٹ کیا ہے اگر وہ کوئی چیز ریویل کرے گا تو وہ تو اتھینٹک موسٹ ہوگی. لیکن جو ہم اپنے گیدر کرنے کی کوشش کریں گے، انسانوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ بہرحال. تو اس میں سب سے پہلی جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا. نمبر 1 یہ ہے جی آیت ہے یہ یہ آیت ہے جی. میں آپ کو اس کا نمبر ابھی بتاتی ہوں، پہلے آپ آیت سن لیں. ہاں جی، آیت یہ ہے سورہ توبہ ہے، 9 نمبر کی سورت ہے، اس کی 36 آیت ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثنا عشرہ شہرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مطلب اس کا یہ ہے کہ یقین کر لو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کریٹر کے نزدیک، جس نے اس زمین آسمان کو کریٹ کیا ہے اور جس نے ساری یہ دنیا بنائی، اس کا سارا ارینجمنٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق کتاب کے اندر، یعنی جو ریٹن ہے، جو اتھینٹک ہے، اس کے اندر اس کی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں نا. تو رومنوں تو بعد میں پھر وہ یہ کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب سے زمین آسمان بنے ہیں نا، تو کتاب جو ہے، ریٹن جو ہے، اس کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. نمبر 1 تو یہ کلیئر ہو گیا. وہ جو کبھی بیچارے رومن 10 مہینے کا سال بناتے تھے، کبھی 12 مہینے کا بناتے تھے، واٹ ایور دے ور ٹرائنگ. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک اتھینٹک انفارمیشن دے دی کہ جب سے زمین آسمان بنے ہیں سال 12 مہینوں کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، تو یہ جو عدہ ہے، یعنی یہ جو کاؤنٹ کرنے کا پھر طریقہ ہے، تو اس کے لیے اتنا بڑا میتھمیٹیشین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے وہ آپ کو اس کا کچھ بتائے گا کہ بھائی کیسے تم نے پھر کاؤنٹ کرنا ہے، کاؤنٹ کیسے رکھنا ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ ہے جی 10 نمبر کی صورت ہے، سورہ یونس، اور اس کی 5 آیت ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا فقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اس سالوں کا، سنین سالوں کا، اور حساب رکھنے کے لیے، ان سالوں کا حساب رکھنے کے لیے، دن اور رات کا بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، ان سالوں کا حساب رکھنے کے لیے
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اس نے سورج بنایا اور چاند بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور سورج کو اس نے روشن بنایا ہے اپنی خود سے، اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ پورے گلوب کو وارم کرتا ہے، پورے گلوب کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری اس کی. اور چاند کو اس نے کیا، قمر کو نور بنایا. قمر کو کیا بنایا، نور بنایا، ٹھنڈی روشنی جو، یعنی کہ ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، تو وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، نور ہے وہ، ٹھیک ہے جی. اور اس نے کیا کیا، فقدرہ منازلہ. یہ جو ہو کی ضمیر ہے، قدرہ ہو، یہ چاند کے لیے، سورج جو ہے وہ اس کے لیے فیمنن کی جو ہے نا وہ ضمیر بھی یوز ہوتی ہے، ہر چیز مطلب اس کے لیے فیمنن. تو بڑے خوش ہوں گے آدمی کہ جی عورتیں سورج کو عورتوں یعنی کہ گرم ہوتی ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے، ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہوگی. تو بہرحال جی، قدرہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ چاند کے لیے، اور اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کہا فقدرہ منازلہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اب اس میں سورج کی منازل کی بات نہیں اللہ کر رہا، اللہ صرف چاند کی منزلوں کی بات کر رہا ہے کہ میں نے منزلیں بنائی ہیں. اچھا جی، اب منزلیں کون سی بنائی ہیں، اب ہم نے وہ دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو ہو گئیں چاند کی منزلیں. تو چاند تو رات کو نکلتا ہے، تو پھر تو یہ رات کا تو ہو گیا معاملہ. تو یہ جو دن ہے اس کا کیا پھر ہم کریں گے. اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ 17 نمبر کی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی 12ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے لیل اور نہار، یہ لیل اور نہار تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آپس کے، یعنی متضاد، یعنی لیل کا متضاد نہار ہے، نہار کا متضاد لیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیل اور نہار جو ہیں ان کو اپنے ونڈرس سائنز بنایا ہے، ان کو مارولس ٹوکنز بنایا ہے اپنے، ان کو میں نے ایک ماسٹر پیس بنایا ہے نا. یاد ہوگی آپ کو وہ والی آیت کہ جی اگر ہم سارا وقت سرمدن دن ہی رکھتے تو کون تھا جو رات تمہیں لا دیتا جس میں تم آرام کرتے، اگر رات ہی رکھتا تو کون تھا جو دن لا دیتا تمہیں، دن کی روشنی لا دیتا کہ تم اس میں کام کرتے. تو یہ یاد ہی ہوگی آپ کو. تو وہ دو ہم نے اپنے ونڈرس سائن بنائے ہیں. اور پھر کیا، وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور رات کی جو ہمارا جو ونڈرس سائن ہے نا، وہ کورنگ والا ہے، وہ اثر زائل کر دیتا ہے کس کا، دن کا اثر زائل کر دیتا ہے. اور پھر جب دن کا اثر زائل ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے جو دن کی جو دن کا ونڈر سائن ہے اس کو ہم نے کیا اس میں آپ کو ہر چیز واضح کر کے نظر آ رہی ہوتی ہے. کیوں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا جو فضل ہے، یعنی اپنا کام دھندہ، اپنی اکنامک کو سیدھا کرنے والے سارے فیکٹرز کو آپ حاصل کر سکیں. اور کیا کریں، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ٹھیک ہے جی، اور تاکہ تم جان لو، علم حاصل کر لو سالوں کا اور حساب کر لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے تمہیں بتا دیا. اب اس میں کیا ہمیں سمجھ آئی، اس میں یہ سمجھ آئی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیل اور نہار کا بتا کے سورج کا بھی ذکر کر دیا ہے. یعنی سورج جو ہے وہ ہمیں دن اور رات کے لیے، یعنی ہمارے لیے ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اب دن چڑھ گیا، اور جب وہ شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات ہوگی. تو سورج جو ہے وہ دن اور رات کا حساب رکھنے کے لیے، دن اور رات کا حساب رکھنے کے لیے. اب یہ جو دن اور رات کا حساب ہے، اس میں
یہ اتنی زیادہ ہاں جی ایک اور ہے، دن اور رات کا حساب رکھنے کے لیے یہ ہے، اور یہ ساری بات کی ضرورت کیوں پیش آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ساری باتیں بتانے کی؟ مطلب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کل شیء تفصیلہ، ہر چیز کی تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ بات یہ تھی کہ لوگ جو تھے نا، اب یہ آیت ہے دوسری سورہ بقرہ کی 189 آیت ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ، اور یہ اہلہ جو ہے یہ اصل میں ترجمہ میں اللہ معاف کرے انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے ڈکشنریز وہ کی ہوں گی، بٹ یہ جو لسان العرب ہے نا جی، یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ یہ جو ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا، اب یہ جو اہلہ کا لفظ ہے نا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے حلالہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے حل، تو وہ اس کوئی میرا خیال 5 پیجز ہیں جس پہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیے، تو پھر بندے کو بڑا کھل کے پتہ چل جاتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اہلہ جو ہے نا وہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، جو جس دن چاند طلوع ہوتا ہے پہلے دن، اس کو کہتے ہیں ہلال، اور اہلہ اس کی جمع ہے۔ یعنی کہ یہ تم سے یسألونک عن الأہلہ، یہ تم سے یہ چاند بہت سارے چاند نکلتے ہیں یا بہت سارے چاند نظر آتے ہیں ہمیں، یہ اس کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں کہ مطلب ایک تو پہلے تو چاند جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں وہ اس کی بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی ہے 36 کی 36 سورہ یاسین ہے ہاں، اور اس کی 39 آیت ہے والقمر منازلہ حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس قدر مجھے یہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قمر ہے نا، جو چاند ہے نا، اس کی ہم نے منازل طے کر دی ہوئی، قدرنا، ہم نے اس کی منزلوں کا اندازہ کر کے اس کو کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ تمہاری منازل ہیں، یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیز منازل ایک منزل دوسری منزل سے۔ اب یہ جو اہلہ ہے نا ہلال ہے نا، یہ 7 ڈیز کا ہوتا ہے، 7 ڈیز تک اس کو ہلال ہی کہہ سکتے، اس کے بعد پھر اس کو بدر اور وہ مطلب پھر آگے چل وہ چھوڑیں آپ، ہلال اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے لے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قمر کی چاند کی منازل طے کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ارجون القدیم کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب یہ عربوں کو تو کھجوریں تو ان کی لائف کا ایک بہت ہی بڑا پارٹ تھا نا، تو یہ اصل میں ارجون کہتے ہیں جو وہ اوپر ہی ڈنڈی ایسے سوکھ نہیں جاتی کھجور کی، پرانی ہو کے قدیم، پرانی ہو کے ایسے کر کے سوکھ کے یہ شکل ہو جاتی ہے نا اس کی، اس کو ارجون کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی کمال کا یعنی کلام ہے، ایک کمال کا، اس کی کوئی بلاغت کا وہ مقابلہ نہیں ہے، کوئی اس کی یعنی کہ خوبصورتی کا اور اس کی آسان زبان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اس کو اس طرح کا، قمر کی ہم نے جو چاند کی ہم نے جو منزلیں مقرر کی ہے نا، تو یہاں تک وہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایک سوکھی ہوئی جو اس کی کھجور کی ڈنڈی سی ہوتی ہے اس طرح کر کے بس اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ہوتی ہے نا ہلال کی شکل۔ تو سبحان اللہ جی، اللہ کے کیا کہنے، تو یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الأہلہ کہ بھئی یہ کیا چاند، سورج تو ہر وقت گول کا گول رہتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہ چھوٹا نہ بڑا، ایکلپس کی اور بات ہے، لیکن وہ تو ونس ان اے بلو مون کے بعد کبھی کبھار تو ایکلپس ہوتا ہے نا، ہر وقت تو نہیں، ہر وقت تو سورج گول کا گول ہی رہتا ہے۔ تو یہ واٹس اباؤٹ دس مون کہ یہ اتنا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، پھر ذرا سا موٹا ہوتا ہے، پھر ذرا سا موٹا، پھر اہلہ یعنی 7 دن تک وہ اپنی چینج کرتا رہتا ہے منازل، ٹھیک ہے جی، منازل طے کرتا رہتا ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کل، پہلے خود بھی سمجھ لو، کل کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا، کل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہولڈ دس آئیڈیا ان یور مائنڈ فرسٹ،
اس کو پکا کر لو اور پھر لوگوں کو یہ بات بتاؤ. ان کو یہ بات بتاؤ ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں کیا پتہ چلا ان ساری آیتوں سے؟ ہمیں پتہ یہ چلا ان ساری آیات سے، آئی تھنک کہ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کچھ غلطی کر رہی ہوں، لیکن آئی تھنک کہ ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ لونر اور سولر کیلنڈر کوئی وکھری شیویں نہیں ہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کو بھی اور سورج کو بھی دونوں کو کیلنڈر بنانے پہ مقرر کیا ہوا ہے. اب کیسے سورج کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ سورج ایسے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ تو روز صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، ایک دن اور ایک رات بنا دیتا ہے. اس کے بعد جب اب چاند کا کام شروع ہوتا ہے. چاند جب نکلتا ہے وہ فرسٹ دن کا ہلال جو ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منتھ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور منتھ کا اینڈ ہو جاتا ہے جب وہ غائب ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب نیکسٹ ہلال آتا ہے نظر تو ہم کہتے ہیں نیکسٹ منتھ شروع ہو گیا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ کوئی سولر اور لونر کیلنڈر کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے. اصل میں یہ کنفیوژن پیدا پتہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے یہ جو جنوری فیبرری مارچ اپریل بچوں کو بیچاروں کو رٹا کے کبھی ہم لوگوں نے بھی رٹے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ اس سے ہماری جو کنفیوژن شروع ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا. اس میں یہ ہوتا ہے ہم اس میں جب ہم اگر چاند اور سورج کے ساتھ حساب کرتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اگر ہم کاؤنٹ اس کا سالوں کا اور اس کا حساب رکھنا چاہتے ہیں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دونوں نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی ان دونوں آیاتین، ان دو ونڈرس سائنس کو ہم نے کمبائن کر کے دیکھنا ہوگا. ہم نے ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہوگا کہ سولر کا کیلنڈر یہ ہے اور لونر کا کیلنڈر یہ ہے، بٹ دے آر کمبائنڈ. پھر ہمارا کیلنڈر بنتا ہے اور پھر وہ ایسا پکا ہوتا ہے کہ اس میں کسی شبہ کی اس کی گنجائش نہیں رہتی. وہ 29 ڈیز کے بعد چاند نکل آئے، نیکسٹ منتھ شروع ہو جاتا ہے. وہ 30 ڈیز کے بعد نکل آئے، نیکسٹ منتھ شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ 29 ڈیز کے بعد نکلتا ہے، کبھی وہ 30 ڈیز کے بعد نکلتا ہے. تو دس از آ کیلنڈر ٹولڈ بائی دا کریٹر اینڈ دس از دا اتھینٹک موسٹ کیلنڈر. ایک تو یہ بات ہوگی. اب یہ جو پھڈا ہے کہ جی وہ جو جنوری فیبرری ہیں وہ سولر ہیں کیلنڈر، اور یہ جو دوسرا ہے ہمارا اسلامی کیلنڈر جسے کہہ دیتے ہیں وہ جی لونر کیلنڈر ہے. ایسا نہیں ہے. دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ نے کہا دونوں آیات ہیں میری، دونوں میرے ونڈر سائن ہیں، اور دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ دن رات کو شو کرتا ہے، وہ چاند جو ہے وہ منتھ کو شو کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اور مہینے 12 ہیں، جب سے میں نے دنیا کو بنایا مہینے 12 ہیں، کلیئرلی اس نے بتا دی. اب جو پھڈا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو رومنس تھے نا، یہ ظاہر سی بات ہے ایڈوینٹ آف اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام تو خیر شروع دن سے آدم سے لے کے اسلام ہی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا مذہب، بٹ ہم نے ڈنڈیاں مار مار کے اس کی نشت ماری ہوئی ہے، مارتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو ایک بک دے کے بھیجی ہو تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے باتیں. تو اس سے پہلے BC 700 BC مجھے جو تھوڑا بہت کچھ یاد ہے، اس میں رومنز نے جو کیلنڈر بنایا اس میں انہوں نے 10 منتھس کا ایئر بنایا ہوا تھا. اور یہ جو اصل میں یہ جنوری فیبرری، کیونکہ دیکھیں رومنز جو تھے نا ان کے گاڈز اور گاڈیسز تھیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، دیوی دیوتا جو ان کے تھے نا. تو یہ جو سارے جنوری فیبرری مارچ اپریل یہ سارے ہیں نا، یہ ان کے ناموں کے اوپر ہیں. یا اگست جو ہے، جیسے وہ اگسٹس شاید ان کا کوئی بادشاہ تھا،
کچھ بادشاہوں کے ناموں پہ انہوں نے ان مہینوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے، یہ جی ظاہر سی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس کس چیز کی ان کی دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، بیکاز دیکھیں اس یعنی کہ جب ہم روح گردانی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، اب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیفور کرائسٹ ہے نا، تو بیفور کرائسٹ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے آئے، اس پہلے بے شمار پیغمبر نہیں تھے آئے، انہوں نے کوئی بتایا تھا کہ وہ کوئی اس کا گاڈ علیحدہ ہے تو اس کا فلانی چیز کا گاڈ علیحدہ ہے، تو بہار کا علیحدہ گاڈ ہے تو خزاں کا علیحدہ گاڈ ہے تو فلانا، یہ تو نہیں نا، انہوں نے تو نہیں بتایا، تو یہ تو پھر رومنس نے اگر یہ کیا ہے تو بھی یہ ان کی وہ، بیکاز جب انسان ہٹتا ہے نا اللہ کی کے دیے ہوئے کلام کو، جب وہ چھوڑتا ہے نا تو پھر وہ سپرسٹیشنز میں پڑتا ہے، تو یہ دے ور رومنگ اباؤٹ ان سپرسٹیشنز کہ یہ بہار کا خدا ہے تو یہ پیار کا خدا ہے تو یہ غصے کا خدا ہے تو یہ فلان، تو اس لیے وہ پھر ان کے ناموں کے اوپر انہوں نے یہ جو جنوری فیبرری مارچ اپریل، بہت سالوں کا مجھے اب بھول گیا کہ کیا تھا، کافی میں نے کوشش کی ہوئی تھی دیکھنے کی کہ بھئی یہ کدھر سے آئے تھے منتھس، ٹھیک ہے نا، تو یہ منتھس وہاں سے آئے تھے، اور ان میں کبھی 30 ڈیز کا ہوتا ہے منتھ اور کبھی 31 ڈیز کا ہوتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دس مہینے ان کے بھی 12 ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ 365 ڈیز بنتے ہیں، اور یہ پھر وہ بس پھڈا دنیا نے جو اختلاف کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اختلاف ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں لونر اور سولر کیلنڈر ایک ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، اب اس کو یہ لوگ سولر کیلنڈر کہہ دیں تو ان کی مرضی ہے، بٹ ہے وہ ایک ہی، تو آئی تھنک کہ میں نے کوشش تو کی ہے اس کو کلیئر کرنے کی، آئی تھنک کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ دل تو یہی چاہتا ہے کہ جی آپ کو کچھ اس میں سے میری اتنی محنت میں سے نظر آ جائے، اصل میں میری جو فزیکل ہیلتھ ہے نا وہ کافی زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اللہ جی جڑا کام تسی کرانا ہے وہ کراندے رہو، جس دن لے کے جانا ہے لے جانا، بٹ یہ کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کریں، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ مجھے آسانی میں رکھے اللہ تعالیٰ، کوئی اتنی بڑی مشکل نہ ڈالے کہ جس کو برداشت نہ کر سکے، کوئی انسان ہی ہے نا۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ فار لسننگ جی، میں یہ بس جب مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو میں اس طرح کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ آپ سے بات چیت کر لوں، تو اللہ حافظ۔